محرم الحرام کا پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی اہل تشیع کی مجالس کے بعد عموماً سجا ہوا گھوڑا برآمد ہوتا ہے جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ذوالجناح کو وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذوالجناح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس مشہور گھوڑے کا نام ہے جو میدان کربلا میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور جس پر سوار ہو کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، ذوالجناح گھوڑا کہاں سے آیا، اس حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں کئی مختلف روایات موجود ہیں۔ مشہور ہے کہ اسے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے حارث نامی ایک عرب سے خریدا۔ اس وقت ذوالجناح بھی ایک بچہ تھا، اس کا اصل نام مرتجز تھا۔ اس وقت حضرت حسین ابن علی علیہ السلام بھی بچے تھے اور ذوالجناح کو بہت پسند کرتے تھے، جبکہ ایک روایات کے مطابق یہ گھوڑا جس کا نام مرتجز تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ میں مال غنیمت کے طور پر ملا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ نے ہی اس کا نام ذوالجناح یعنی دو پروں والا رکھا تھا۔ ناظرین، ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت سے لقب خاص ذوالجناح عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ذوالجناح کا لقب دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید قیاس ہے۔ ناظرین، ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابار یا سینگ ہوا کرتا تھا، اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ایک روایات کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے، اس گھوڑے کی نسل سے یہ گھوڑا ذوالجناح تھا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے جو رسول خدا اور اہل بیت کے لیے براق کی طرح خدا نے بھیجا تھا۔ بعض کے مطابق یہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت کی خدمت پر مامور تھا اور اپنے فرض کی تکمیل کے بعد سن 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح ایک فرشتہ تھا جسے یوم عاشور کے واقعات کا گواہ بننا تھا، جیسا کہ حجر اسود بھی ایک فرشتہ ہے جو عہد الست کا گواہ ہے، اور اللہ نے پتھر کی صورت میں اس فرشتے کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس بات کی گواہی دے سکے کہ کون لوگ عہد الست پر قائم رہے۔ ذوالجناح بھی قانون قدرت کے مطابق واقعہ کربلا کا گواہ ہے۔ ناظرین، مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ راہوار حسینی گھوڑا نہیں کسی اور دنیا کی مخلوق ہے۔ الغرض ذوالجناح کے حوالے سے بے شمار روایات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بعض روایات کے مطابق کسی بادشاہ نے یہ گھوڑا بطور تحفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ناظرین، 3 دن کا بھوکا پیاسا ذوالجناح نماز فجر سے میدان کربلا سے لاشوں پہ لاشیں لے کر خیموں میں آ رہا تھا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو اپنی اس وفادار سواری کی وفا پر ناز تھا۔ ان کو یہ احساس تھا کہ یہ عظیم وفادار اب تھک چکا ہے۔ رخصت آخر کے لیے جب امام خیمے میں آئے اور سب کو سلام آخر کر کے جب میدان مقتل کے لیے ذوالجناح کو ایڑ لگائی تو گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح سے کہا، یہ تمہاری آخری زحمت ہے، اس کے بعد میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ پھر کیا تھا، ذوالجناح نے امام کو اشارہ کیا
کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے سموں سے معصوم بی بی سکینہ لپٹی ہوئی ہیں اور اسے التجا کر رہی ہیں کہ تم میرے بابا کو میدان میں لے کر نہ جاؤ۔ ابھی تک جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں لوٹا۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو بہلا کر میدان کی طرف سفر شروع کیا۔ امام نے بہادری سے جنگ کی، گویا مولا علی علیہ السلام میدان کربلا میں جنگ کر رہے ہوں۔ بالآخر ندائے قدرت ہوئی اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کا یہ گھوڑا ذوالجناح بلند آواز میں ہنہناتے ہوئے خیمہ گاہ کی طرف آیا۔ ذوالجناح کی آواز سن کر اہل حرم خیموں سے باہر آ گئے اور سمجھ گئے کہ امام شہید ہو گئے۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ ناظرین، ذوالجناح کی موت کے بارے میں کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالجناح نے خیموں کے سامنے آ کر اس قدر زور سے اپنا سر زمین پر دے مارا کہ جان دے دی، اور کچھ مورخین کے مطابق ذوالجناح نے غم حسین میں دریائے فرات میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر دی۔ ناظرین، میدان کربلا میں حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالجناح نے دشمن کے 30 افراد کو واصل جہنم کیا اور کئی ذوالجناح کے قدموں سے بری طرح کچلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ محبان محمد و آل محمد فرقہ جعفریہ کے پیروکار شبیر ذوالجناح برآمد کرتے ہیں اور ایام عزا میں اس کا تذکرہ بڑے ہی احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کو اہل تشیع تعزیے نکالتے ہیں، اہل بیت کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں اور ذوالجناح نکالتے ہیں۔ ذوالجناح ایک سجا ہوا خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے جس کے جسم پر جگہ جگہ تیر باندھ دیے جاتے ہیں اور اسے امام حسین علیہ السلام کی سواری کا مظہر قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ مختلف ہے۔ اہل سنت ذوالجناح کی شبیہ نکالنا اور تعزیہ بنانا اور ماتم کرنا درست نہیں سمجھتے۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری کا ایک گھوڑا بھی ذوالجناح کے نام سے موسوم تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دا مسلم گائیڈنس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔